السلام علیکم۔ آج ایک نیا باب ہے حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل کے بیان میں رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، تم میرے لیے اس طرح ہو کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں خود یہ حدیث حضرت سعد سے سنوں، تو میں نے حضرت سعد سے ملاقات کی، میں نے ان کو وہ حدیث بیان کی جو حضرت عامر نے مجھ سے بیان کی تھی۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ میں نے یہ حدیث خود سنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو حضرت سعد نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھی اور کہنے لگی، ہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے، اگر میں نے یہ حدیث سنی نہ ہو تو میری یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ مطلب کہ ایک اپنے وہ اونچی آواز سے کہا، اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے۔ اگلی ہے جی 6220۔ اچھا، کچھ حدیثیں بڑی دردناک ہیں، وہ میں سناؤں گا تو صحیح ہے آپ کو، لیکن وہ نا اسے سنا کے تو بڑا دل جو ہے نا بھر سا آتا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ 6220۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مطلب سعد بن ابی وقاص سے، ان کا نام سعد بن مالک بھی ہے۔ ابی وقاص جو ہے وہ ان کے والد صاحب کی کنیت تھی حضرت سعد کے۔ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، تجھے ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضرت سعد نے کہا کہ مجھے 3 باتیں یاد ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہیں، جن کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا نہیں کہتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب وہ حضرت سعد بیان فرمانے لگ گئے، اور آپ نے کسی غزوہ میں جاتے ہوئے ان کو اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ جو پہلے والی حدیث سنائی ہے، تبوک کے موقع پہ آپ نے چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت علی کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے ہاں اس طرح ہے کہ جس طرح کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ سے سنا، آپ خیبر کے دن فرما رہے تھے کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اس انتظار میں رہے کہ ایسا خوش نصیب کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت علی کو بلاؤ رضی اللہ عنہ۔ ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آپ نے اپنا لاب دہان ان کی آنکھوں میں پر لگایا۔ رسول اللہ نے اپنے لاب دہان حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور علم ان کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی، خیبر کی فتح۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، سورۃ ال عمران کی 16 نمبر آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ،
یہ سب میرے اہل بیت گھر والے ہیں۔ مطلب کہ یہ 3 فضیلتیں ہیں حضرت سعد نے بیان فرمائی۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، 6222۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھنڈا میں ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی امارت کی آرزو نہیں کی۔ اس دن آرزو کی کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں اس امید کو لے کر آپ کے سامنے آیا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے بلا لیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تو آپ نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور کسی طرف توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے تیرے ہاتھوں فتح عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی کو چلے اور پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی، پھر چیخ کر بولے، اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو کس بات پر قتال کروں؟ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں۔ جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ 6223 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح عطا فرمائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرتے رہے کہ جھنڈا کس خوش نصیب کو عطا کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان میں سے ہر ایک آدمی کی یہ آرزو تھی کہ یہ جھنڈا اسے ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ ہیں اے اللہ کے رسول، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لاب دہان لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل صحیح ہو گئے، گویا کہ ان کو کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لوگ ہماری طرح ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ چل یہاں تک کہ تو ان کے میدان میں اتر جائے، پھر تو ان کو اسلام کی دعوت دے اور ان کو خبر دے کہ ان پر اللہ کا جو حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تیری وجہ سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 6225 حضرت یزید بن حیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلمہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی طرف چلے، تو جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو حضرت حسین نے، یہ صحابی حضرت حسین بن صبرہ نے حضرت زید بن ارقم سے کہا کہ اے زید، تو نے بہت بڑی نیکی حاصل کی ہے اور تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ تو نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے اور تو نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اے زید، آپ نے تو بہت کثرت سے بلائیں حاصل کر لی۔ اے زید، آپ نے رسول اللہ سے احادیث سنی ہے
وہ ہم سے بیان کیجیے۔ یہ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا تو مطلب یہاں تک اب انہوں نے جو کچھ بھی کہا حضرت حسین نے، اب آپ نے جواب دیا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی اور ایک زمانہ گزر گیا جس کے علاوہ جس کی وجہ سے میں بعض وہ باتیں جو میں نے رسول اللہ سے سن کر یاد کر رکھی تھی بھول گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے جو میں تم سے بیان کروں تو تم اسے قبول کر لینا، اور جو میں تم سے بیان نہ کروں تو تم اس کے بارے میں مجھے مجبور نہ کرنا۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک پانی کہ جسے خم کہہ کر پکارا جاتا ہے، جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان ہے، پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، بعد حمد و صلوات آگاہ رہو، اے لوگوں، میں ایک آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رہو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو، اور آپ نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید سے عرض کیا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ سب اہل بیت میں سے ہیں کہ جن پر آپ کے پاس صدقات و خیرات وغیرہ حرام ہے۔ حضرت حسین نے عرض کیا، وہ کون ہیں؟ وہ کون اہل بیت ہیں؟ تو حضرت زید نے فرمایا کہ علی کا خاندان رضی اللہ عنہ، عقیل کا خاندان، آل جعفر اور آل عباس، چار کا ذکر فرمایا، حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، حضرت آل جعفر اور حضرت آل عباس۔ حضرت حسین نے عرض کیا کہ ان سب پر صدقہ وغیرہ حرام ہے؟ تو حضرت زید نے فرمایا، ہاں، ان سب پر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ حرام۔ 6228 حضرت یزید بن حیان رحمۃ اللہ علیہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں گئے اور ہم نے ان سے کہا، آپ نے بہت خیر دیکھی ہے، اس نے حضور کا ساتھ دیا، اس نے کیا ساری خیر ہی اس نے دیکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آگے حدیث ابو حیان کی روایت کی طرح ہے جو اس سے پچھلی حدیث گزر چکی، سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا اہل بیت کون ہیں؟ کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تھوڑا سا سخت جواب ہے، اللہ کی قسم ایک عورت ایک زمانے تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اہل بیت سے مراد آپ کی ذات تھی اور آپ کے وہ اسبات کہ جن پر آپ کے پاس صدقہ وغیرہ لینا حرام قرار دیا گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان کے خاندان میں سے ایک آدمی مدینہ منورہ پر حاکم مقرر ہوا۔ اس حاکم نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت علی کو برا کہو،
بڑی خطرناک حدیث ہے 6229۔ حضرت علی کو برا کو سب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے نا علی یشتم علی قال فابا سہل کیا اور اس کو برا بلا کو آگے میں بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے اس طرح کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس حاکم نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تو حضرت علی کو علیہ باللہ برا کہنے سے انکار کرتا ہے تو اس طرح کہے کہ علیہ باللہ وہ تو راہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انا للہ اللہ لوگ کیسے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا تھا۔ حضرت سہیل فرمانے لگے کہ حضرت علی کو تو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام محبوب ہی نہیں تھا۔ جب حضرت علی کو اس نام سے پکارا جاتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ وہ حاکم حضرت سہیل سے کہنے لگا کہ ہمیں اس واقعے کے بارے میں باخبر کرو کہ حضرت علی کا نام ابو تراب کیوں رکھا گیا۔ تو حضرت سہیل نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ نے گھر میں حضرت علی کو موجود نہ پایا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ تو بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی۔ کوئی چھوٹی سی موٹی چپکلیش ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جس کی وجہ سے وہ غصہ میں آ کر باہر نکل گئے ہیں اور وہ میرے ہاں نہیں سوئے۔ تو رسول اللہ نے ایک شخص سے پوچھا علی کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں؟ تو وہ آدمی دیکھ کر آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے دور ہو گئی تھی اور ان کے جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی صاف کرنا شروع کر دی اور آپ فرمانے لگے ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو یہ کچھ تعریف تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ تو یہ بڑی دردناک اور بڑی خطرناک حدیث تھی یہ والی 6229۔ یہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے بغیر اتنا وہ یہ چیپٹر پورا نہیں ہوتا۔ یہ آخری اس چیپٹر کی حدیث ہے جو حضرت علی پہ چیپٹر ہے نا، یہ باب علی، اس کی یہ آخری حدیث ہے۔ تو بہرحال جی اگلی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپلوڈ ہوگی۔ اگلا باب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی فضائل کے بیان۔ یہ رسول اللہ کے ماموں لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔